السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ محترم حاضرین، ہمارا درس ایمان کی دوسری بنیاد اور بنیادی رکن ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان سے متعلق جاری تھی۔ گزشتہ درس میں ان سے متعلق بعض بنیادی باتوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ ایمان ہمارے ایمان کی ایک اساس ہے جو غیب پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ فرشتوں کا وجود اور ان سے متعلق تفصیلات عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اس سے متعلق ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں یا معلومات حاصل ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف وحی الہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی شکل میں ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابتہ کی شکل میں ہو۔ اس کے بغیر اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے ذہن و دماغ سے اپنے فلسفے کی بنیاد پر کوئی بات فرشتوں سے متعلق کہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی پختہ ثبوت یا بنیاد نہیں مانی جائے گی، اور ایسے شخص کا ٹھوکر کھانا، گمراہی کا شکار ہونا یقینی بات ہوگی۔ لہذا اہل ایمان کا، اہل سنت والجماعت کا یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے، خاص طور سے عقیدے اور غیب پر ایمان سے متعلق، کہ پورا کا پورا اس معاملے میں پورا کا پورا انحصار صرف قرآن و حدیث پر کیا جائے۔ شریعت کے مصدر اور عقیدہ یا ایمان کی چیزیں جاننے کا واحد ذریعہ ہمارے پاس یہی دو مصدر ہیں، قرآن اور سنت ثابتہ صحیحہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قرآن و حدیث نے ہمیں فرشتوں سے متعلق کافی کچھ تذکرہ کیا۔ گزشتہ درس میں ان میں سے بعض باتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرشتوں کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنی ذات کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا، اپنی صلات کے ساتھ ان کی صلات کا ذکر کیا، اپنی شہادت و گواہی کے ساتھ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ، اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کا تذکرہ کیا۔ قرآن و حدیث فرشتوں کے تذکرے سے بھرے پڑے ہیں، اسی وجہ سے یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ ان سے متعلق بعض چیزیں کہ وہ نوری مخلوق ہیں، ان کی کچھ صفات اور کچھ متعلق باتیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں، یہ بیان جاری تھا۔ اسی تذکرے میں ان کی بعض صفات خلقیہ یعنی پیدائشی طور پر ان کی بعض پہچان، علامات یا صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ پہلی چیز یہ بیان کر رہے ہیں اجنحۃ الملائکہ یعنی فرشتوں کے پر۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اپنے کلام پاک میں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دو بازو یا دو پر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے تین، کچھ کے چار، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اس سے بھی زیادہ پر موجود ہیں، جیسا کہ سورہ فاطر کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو قاصد اور پیغمبر بنانے والا ہے۔ رسولن رسول کی جمع قاصدین، پیغمبر یعنی اپنا نمائندہ بنانے والا ہے، قاصد بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار پروں والے۔ قرآن کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ فرشتوں میں سے بعض کے دو بازو یا پر ہیں، بعض کے تین اور بعض کے چار۔ وہ پر بھی کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، غیب سے تعلق رکھنے والی یہ چیز ہے۔ ہم دنیا میں بعض پرندوں پر جب بولا جاتا ہے تو پرندوں کا تصور ہوتا ہے، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں بھی مختلف مخلوقات کے پر الگ الگ شکل کے، رنگ کے، اور بعض مرتبہ حیات اور صفت میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ تو
تو جب مخلوق میں اتنا فرق ہے تو وہ مخلوق جو ہمارے لیے غیب سے تعلق رکھتی ہے ان کے پر کی کیفیت اور ہیئت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن و حدیث نے یہ بتایا کہ ان کے پر ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس کی تفصیلات نہیں بتائی، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 3 3 4 4 پر والے فرشتے بنائیں، یزید فی الخلق ما یشاء، اور پھر اس پیدائش میں بناوٹ میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے صحیح حدیثوں کے حوالے سے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ نبوت کے ابتدائی ایام میں گھر لوٹتے ہوئے غار سے آسمان اور زمین کو کے درمیان اس طرح کے آسمان اور زمین کو ڈھک دیا ہے، دیکھا، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ پہنچائے گئے، لے جائے گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اس شکل میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا، بنایا ہے، دیکھا، اور بتایا کہ یہ بہت عظیم الخلقت ذات تھی اور ان کے 600 پر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے 600 پر ہیں، کیسے ہے کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ بناوٹ میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ یہاں میں نے اس سے پہلے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدے کی طرف آیت کریمہ کا یہ آخری حصہ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ایسی یا ہر قسم کی مخلوق کو بنانے پر اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جیسا چاہے، جس کو بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ تو گویا فرشتوں کے وجود اور ان کے تعلق سے جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے وجود سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ہمارے اس ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ان کی ایسی صفات بیان کی گئی جو آگے آ بھی رہا ہے کہ ان کا جمال، ان کی طاقت و قوت انسانوں سے، دنیا کی ہماری دیکھی بھالی قوتوں سے کہیں زیادہ ہے، تو اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بھی دل میں بیٹھتا ہے کہ جب ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ طاقت ہے کہ انہوں نے چینخ ماری، قوم شعیب پوری کی پوری اوندھے منہ ہو کر زمین پر گر کے موت کا شکار ہو گئی، یہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے قوم لوط کی بستی کو آسمان میں اٹھا کر پوری کی پوری بستی کو پلٹ دیا۔ کتنی طاقت ہے ان کے اندر! جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق کی اتنی طاقت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور ایسی مخلوق، ایسی طاقتور مخلوقات، ایسی زبردست صلاحیتوں قوتوں کی مالک مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلام ہیں، مخلوق ہیں، اس کے حکم کی پابند ہیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے میں ہمہ وقت جڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیاز و بندگی کے ساتھ ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر ہم اور آپ، ہم کو کتنا پروردگار کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں فرشتوں پر ایمان کی حکمتوں کا سمجھ لیجیے یہی تذکرہ ہو رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نیک اور صالح ہیں، انہیں اگر کچھ لوگوں کی طرف سے پریشانی کا شکار ہونا پڑتا ہے، دشمنان دین، کفار، مشرکین، منافقین اور دیگر اعدائے دین سے اگر کوئی تکلیف زک پہنچتی ہے، برے القاب سے نوازا جاتا ہے، اور وہ کفر اور شرک کو اختیار کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے باوجود، اتمام حجت کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتے، تو یہ کوئی دل کو چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے فرشتوں پر ایمان سے اس معاملے میں بھی تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، دنیا کے مشرکین، کفار، اور اپنے آپ کو سپر پاور اور فلاں طاقت کہنے والے، وقت کے جو بھی فرعون اور نمرود ہوں، وقت کی جو بھی قوتیں اور حکومتیں ہوں، اگر وہ پروردگار کا انکار کر رہی ہیں، دین کی مخالفت کر رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جن کی تعداد کا بھی ہمیں علم نہیں ہے اور اندازہ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث کے مطابق ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور میں، جو کعبہ کی محاذات میں، کعبہ کی سیدھ میں، آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے، ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا کہ آسمان چرچرا اٹھا، اور حق ہے کہ وہ چرچرائے،
اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں، رکوع میں یا سجدے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محو عبادت نہ ہو۔ فرشتوں کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اس کے سامنے سجود نیاز کو خم کرنے والے، سجود نیاز پیش کرنے والے اتنے فرشتے ہیں۔ اگر کچھ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہی ہیں، شرک اور کفر کا ارتکاب کر رہی ہیں، تو اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ دوسری چیز فرشتوں کے متعلق قرآن و حدیث نے بتایا کہ فرشتے بڑے حسن و جمال کے مالک ہیں، جمال الملائکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت شکل و صورت دے کر اور باعزت اور باوقار شکل و صورت کے ساتھ پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی تعلیم دی، علمہ سکھایا، شدید القویٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور کائنات کے معلم بن گئے۔ امی تھے پھر بھی معلم بن جانا یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے، کہ وہ شخص جس نے کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی استاذ کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، اس نے یک بیک ایسا دین، ایسے جامع اصول و ضابطے، زندگی کے ایسے قواعد و قوانین، انتہائی مدلل اور صحیح ترین عقیدہ، عبادت کا ایسا بہترین طریقہ اور ایسی عبادتیں جس کی مثال دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے، اور حلال و حرام معاملات، لین دین کے انتہائی موزوں اور فطری قسم کے قوانین و ضوابط، اور ساتھ ساتھ ایسی چیزیں، ایسے ضابطے جس کی روشنی میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے، مرد کو، عورت کو، امیر کو، غریب کو، حاکم کو، رعایا کو، بوڑھے کو، بچے کو، ہر ایک کو ان کا وہی حق ملے جو ان کا فطری حق ہے، کسی پر ظلم نہ ہو۔ دنیا کے سارے دانشور، ایک زمانے کے جتنے بھی دانشوران ہیں، عقل مند اور اپنے اپنے فن کے ماہرین ہیں، وہ اکٹھا ہو جائیں اور اگر ایسا کوئی قانون بنانا چاہیں کہ ہر زمانے کے لوگوں کی نفسیات، فطرت، ضرورت کے مطابق ہوں، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ان کے ضرورت کو بھی پوری کریں، اگر دنیا کے سارے دانشور مل کر بھی ایسا قانون اور نظام بنانا چاہے تو ناکام ہوں گے۔ لیکن ایک امی شخص نے 1400 سال پہلے ایک ایسا نظام حیات اور دستور زندگی عطا فرمایا قرآن اور اسلام کی شکل میں کہ اس کا بنیادی سے لے کے اصول و فروع میں سے کوئی ایک قاعدہ اور قانون بھی ایسا نہیں ہے، ایک بھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک بھی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی وقت کے ماہرین فن نے کسی بھی شکل میں آ کر، وہ منطق و فلسفہ کے ماہرین ہوں اپنے زمانے کے، علم حیات کے ماہرین ہوں، آج کے دور کے سائنسداں اور جدید ٹیکنالوجی اور ترقیات کے علم برداران ہوں، یا کسی بھی فلسفے اور علم کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی فن کے ماہر نے قرآن اور سنت سے ثابت شدہ کسی چیز پر آج تک کوئی ایسا اعتراض نہیں کیا جو اعتراض واقعی معنوں میں ایسا ثابت ہوا ہو کہ قرآن و حدیث میں یہ بات محسوس ہوئی ہو کہ اس میں کوئی کمزوری ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ بعض اعتراضات سے متاثر ہو جاتے ہیں منکرین حدیث کہ فلاں چیز عقل میں نہیں آتی۔ معتزلہ نے اپنے زمانے میں بہت سی ایسی چیز کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، میں نے سبحان اللہ کہا، ہوا میں تحلیل ہو گئی، یہ چیز اللہ ترازو میں قیامت کے دن کیسے تولے گا۔ آج وہ معتزلہ جنہوں نے عقلی طور سے یہ استحالہ پیش کیا تھا، اگر وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج انسان ایسی بہت ساری چیزوں کا وزن کر رہا ہے جو 50 سال 100 سال پہلے تک تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہوا سے بھی ہلکی گیسز کا انسان وزن کر رہا ہے اور بہت ساری چیزیں۔ تو اب یہ چیز انسان کے لیے جب یہ ممکن ہے تو انسانوں کے خالق و مالک کے لیے اس کی قدرت کتنی وسیع و عریض ہے۔ بہرحال اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو قانون دیا وہ آج تک اور قیامت تک کے کتنی بھی جدید ٹیکنالوجی اور تہذیب و تمدن اور ترقیات آ جائیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے ماضی میں ہر معترض کو چاہے شروع میں اس کا اعتراض مضبوط سمجھا گیا ہو اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ قرآن حدیث کی بیان صحیح ہے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے، اور اعتراض کرنے والوں کا اعتراض کم علمی، جہالت اور نامعقولیت پر مبنی تھا، ان کی اپنی خطا اور غلطی تھی، فہم کی، سمجھ کی، علم کی کمی تھی۔ قرآن و حدیث بالکل درست تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی انتہائی زبردست دلیل ہے۔ تو اس امی نے
ایسا قانون پیش کیا جو ہر حقدار کو اس کا حق دیوے، اور ہر زمانے کے 1400 سال گزرنے کے بعد مختلف حالات تقاضے تبدیل ہوتے رہے، لیکن دین کی بنیادیں، دین کی تعلیمات انسان کی ضروریات کے لیے ویسے ہی تازہ ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھی۔ یہ دین اسلام کے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، اسلام کے سچے دین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، چھوٹی موٹی معمولی نہیں ہے۔ اس کو آپ کئی موٹی موٹی کتابوں میں دلیلوں، مثالوں اور مختلف زمانوں کے آثار اور واقعات کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں، اس حقیقت کو جو میں نے بیان کیا۔ اب اس امی نے یہ تعلیم کیسے دی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی۔ یہ خالق کائنات اور رب العالمین کی نعمت تھی، جس نے کھانے کے لیے غذائی چیزیں، خوراک عطا فرمائے، پینے کے لیے پانی، سانس لینے کے لیے ہوا، اور زندگی کی دوسری تمام ضروریات، اس نے ان سب ضروریات سے بڑھ کر ہدایت کی ضرورت کو دیا، اور نبی امی کے ذریعے دیا۔ النبی الامی خود قرآن نے کہا ہے، جو باقاعدہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن نبی ہونے کے بعد بھی امی آپ نہیں رہ گئے، آپ کو جبرائیل نے تعلیم دی، اللہ کی جانب سے یہ معلم مقرر ہوئے، اور تعلیم کس چیز کی دی؟ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا سبق پڑھانے کا۔ کیا پڑھا؟ کیا پڑھیے؟ وہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی سورہ علق کے فوراً بعد قرآن مجید کی ترتیب میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں یعنی شب قدر میں نازل کیا، جو رمضان کے آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ تو بعض علماء نے اس ترتیب سور کی روشنی میں یہ کہا کہ جو کہا گیا پہلی صورت میں اقرأ پڑھیے، تو کیا پڑھنا ہے؟ وہ اگلی صورت کا آغاز ہو رہا ہے انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، تو اس قرآن کو پڑھیے۔ تو قرآن کو پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت جبرائیل نے صرف ان کو قرأت اور تجوید نہیں سکھائی، پڑھایا نہیں، بلکہ اس کی تعلیم بھی دی عمل کے اعتبار سے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کا بیان آپ کو سکھائیں۔ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث اس بنیاد پر الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں یا اس میں کیڑے نکالتے ہیں، صحیح ثابت شدہ اصولوں کی بنیاد پر اور تلقی بالقبول کے بنیاد پر جو حدیثیں ثابت شدہ ہیں اس کو نہیں مانتے، وہ دراصل قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ وہ قرآن کے الفاظ مان رہے ہیں، لیکن بیان قرآن جو اللہ نے اتارا، قرآن کہہ رہا ہے، اسے نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا اور حضرت جبرائیل کو نہ صرف اس کا مبلغ بنایا، مبلغ قرآن اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے حضرت جبرائیل تھے۔ سورہ تکویر میں ذکر بھی کیا کہ اس قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل، اور یہ یہاں ان کی 2 صفت بیان کی جا رہی ہے سورہ نجم میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے راوی قرآن کی سند بیان کی جا رہی ہے، قرآن کو ہم تک پہنچانے کی سند بیان کی کہ انسانوں تک کیسے پہنچا۔ اللہ کے پاس سے جبرائیل آئے۔ جبرائیل کیسے ہیں؟ قرآن نے کہا وہ امین ہیں، ہاں امانت دار ہیں، خود کوئی خیانت نہیں کر سکتے، کمی بیشی تبدیلی کر دے قرآن میں، ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا ان کی بات کو قابل اعتماد ہوگی۔ اور وہ طاقتور ہیں، سورہ تکویر کا مطاع ثم امین، کہ وہ مطاع ہیں، فرما بردار ہیں، ایسا بھی نہیں کہ کسی کے تابع ہیں، کسی کے دباؤ میں ہیں۔ دباؤ میں کوئی آدمی ہوتا ہے تو صحیح بات کبھی کبھی اختیار کرنے کی بجائے دباؤ کی بنیاد پہ صحیح بات کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرو، مالک ہے اور یہ مملوک ہے تو مالک کے دباؤ میں محکوم اور مملوک آ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل کا ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے مطاع ہوں اللہ کے علاوہ، تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، طاقتور ہے، کوئی ان کو دبا کر کوئی چیز بدلوا بھی نہیں سکتا۔ پھر یہاں کہا علمہ شدید القوا ہے، یعنی ان کے قوا انتہائی سخت اور مضبوط ہے، طاقتور ہے، کوئی ان پر زور زبردستی کر ہی نہیں سکتا، انہوں نے سکھایا۔ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مبلغ قرآن بھی تھے اور اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معلم قرآن بھی تھے۔ وہ اللہ کے رسول وہ جبرائیل کی سند کی جو بات کی، ان کی تعدیل کی اللہ نے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے مختلف مقامات پہ کہا کہ یہ رسول کریم ہے، رسول امین ہے، یہ علی خلق عظیم ہے، عظیم اخلاق کے مالک ہیں، امانت دار ہیں۔ یہ قرآن حضرت جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہم تک یا دنیا تک پہنچا۔ اور یہاں کہا علمہ شدید القوا، یہ ہمارا مقصد فرشتوں کی صفت کا تذکرہ ہے کہ شدید القوا جبرائیل نے ان کو سکھایا یہ قرآن۔ ہاں
ذو مرہ جو کہ طاقتور ہیں. ذو مرہ کا دو مفہوم کیا مفسرین نے، علماء تفسیر نے. ایک تو یہ کہ ذو قوہ، قوت والے. ایک یہ کہ ذو منظر جمیل، بہت اچھے منظر والے ہیں، یعنی خوش نما ہیں، خوبصورت ہیں، ایسی شکل و صورت کے حامل ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو بہت اچھا لگے، صاحب جمال ہے. تو ذو مرہ اے ذو منظر حسن، یعنی اچھے منظر والے، اچھے دکھائی دینے والے. وقال قتادہ رحمہ اللہ، امام قتادہ رحمہ اللہ اس ذو مرہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ذو خلق حسن، کہ وہ اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے اخلاق والے. اس کا مطلب یہ کہ ذو منظر حسن کا مطلب دکھائی دینے میں بھی حسن و جمال کے پیکر ہیں، تو اپنے جسم میں بھی، ظاہری حیات میں بھی خوبصورت ہیں، اور اخلاق و کردار میں بھی بہترین ہیں، یعنی روحانی اور اخلاقی طور سے بھی ان کے اندر کوئی نقص اور خامی نہیں ہے. تیسری تفسیر جو کہ بعض علماء نے کہ وقیلا ذو مرہ اے ذو قوہ، یعنی وہ قوت والے ہیں. ولا منافات بین القولین، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں قولوں میں، یعنی مفسرین نے جو دو معنی بیان کیا، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ یہ معنی ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. نہیں، دونوں صحیح ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ قوی بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اور حسن المنظر یعنی خوش نما بھی ہیں، اچھا دکھائی دینے والے. یہ ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے متعلق جو باتیں کہی ہیں اس کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں آپ نے بارہا پڑھا اور سنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمے سے پڑھیں تو دیکھیں کہ جب امرأۃ العزیز، جس کو ہمارے ہاں لوگ زلیخا کہتے ہیں، اہل علم نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی شدت سے لکھا کہ امرأۃ العزیز کا یہ زلیخا نام نہ قرآن میں ہے، نہ حدیثوں میں ہے، اور نہ ہی توریت اور انجیل میں بھی. پتہ نہیں قصہ گو حضرات نے، بہت سارے مفسرین نے اسے کہاں سے اختیار کر لیا. بہرحال قرآن نے اس کو امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کہا. تو امرأۃ العزیز کا جو واقعہ ہوا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے اور گناہ پر اکسانے کی جو کوشش کی، واقعہ ہوا. اور اس کے بعد جب اس بات کا چرچا ہوا مصر کی خواتین میں، تو ان لوگوں نے عزیز مصر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا. اس نے جب یہ سنا کہ میرے بارے میں یہ خواتین یہ کہہ رہی ہیں، تو ایک دعوت کا اہتمام کیا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کے لیے ایک دعوت متعین کی، سب کے ہاتھ میں چھری دی، سامنے کھانے کے سامان جو بھی رکھے ہوں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر ان کے سامنے ان کا دیدار کروایا. اور جب انہوں نے دیکھا تو قطعنا، قالا کیا ہے، قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ، حاشا للہ، اپنی انگلیاں کاٹ لی اور کہی حاشا للہ، ما ھذا الا ملک کریم. ان عورتوں نے، مصر کی ان عورتوں نے، وہ مسلمان نہیں تھی، جو بھی دین مانتی تھی، لیکن ان کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو وہ سمجھتی تھی، جانتی تھی، مانتی تھی. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر معزز بزرگ فرشتہ، نیک فرشتہ، کریم، عزت والا، شرف والا، مرتبے والا، باعزت، بزرگ. تو یہ تو بڑا بزرگ فرشتہ ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ عورتوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو فرشتہ کہا تھا، یہ ان کے حسن و جمال کا پیکر ہونے کی وجہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر ویسے ہر نبی انسانی اعتبار سے ہر خوبی کا حامل ہوتا ہے، تاکہ قوم کو، امت کو کسی قسم کا کوئی نقص اور خامی نبی کی شخصیت میں نظر نہ آئے، اور وہ پوری طریقے سے ان کو ماننے اور قبول کرنے پر آمادہ رہیں. تو کسی نبی کو شخصی اور جسمانی اعتبار سے بھی کوئی کمی والا نہیں رکھتا تھا اللہ، اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی کوئی ایسا نقص ان کے اندر نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو ان کے سلسلے میں کوئی اعتراض ہو یا ان کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی جھجک اور ہچکچاہٹ ہو اس کی بنیاد پر کہ ان کے اندر یہ کمی ہو. تو نبی کی شخصیت امت اور دوسروں کے مقابلے میں مکمل ہوتی تھی، پیغمبر. تو عورتوں نے جو کہا کہ یہ بزرگ فرشتہ ہے، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک تصور جو تھا کہ فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، عورتوں نے اس تصور کی بنیاد پر، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے یوسف علیہ السلام، بلکہ یہ تو ایک باعزت فرشتے کی طرح انتہائی حسین و جمیل ہے. بعض علماء نے کہا، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ یہاں اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام پیکر حسن و جمال تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی زبردست حسن عطا فرمایا تھا، لیکن فرشتے جو ہے جسمانی حسن سے زیادہ روحانی
حسن میں مشہور اور معروف ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ صفت انسان ہے، فرشتوں جیسا ہے، تو مراد یہ ہوتا ہے کہ بہت نیک ہے، اچھا ہے، برائیوں سے، شرارتوں سے، بدماشیوں سے دور ہے، چال بازی اور دھوکے بازی وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے، یعنی کردار اور اخلاق میں بہت اچھا ہے۔ عام طور سے روحانی حسن و جمال مراد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے، مولانا آزاد کہتے ہیں کہ انہوں نے انگلیاں بھی جو کاٹی تھی اسی لیے کاٹی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر صبر نہیں رکھ سکی۔ ان کا بھی حضرت یوسف کی طرف ایک خاتون اور عورت کی طرح کی حیثیت سے میلان ہوا، اور وہ ہر ان میں سے ہر ایک یہ چاہتی تھی، وہ کوشش کر رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی طرف خیال کریں اور اس کے طرف توجہ دے کر اس کی طرف رغبت اختیار کریں، اور اپنی طرف رغبت کرنے کے لیے ہی انہوں نے گویا ایک علامتی طور پر اپنی انگلیاں کاٹ لی، مارے حیرت کے اور اپنی فدائیت کا اظہار کرنے کے لیے۔ یہ مولانا آزاد یا بعض علماء کہتے ہیں، اس میں اپنی جگہ بحث ہو سکتی ہے، میں صرف یہاں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے جہاں جسمانی حسن و جمال میں مشہور ہیں، وہاں اس سے زیادہ کردار اور اخلاق کے اور روحانی حسن و جمال میں ان کا شہرہ ہے، اور قرآن نے دونوں چیزوں کا اس بات کیا ہے، قرآن و حدیث نے۔ تیسری چیز جو فرشتوں کی تخلیقی صفات کے طور پر انہوں نے بیان کیا، تفاوتہم فی الخلق والمنزلہ، کہ خلق یعنی پیدائش اور بناوٹ میں ان کا تفاوت، یعنی مختلف فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بناوٹ میں صفات کے اعتبار سے الگ الگ بناوٹ دی، شکل و صورت دی۔ اسی طریقے سے منزلہ یعنی مقام و مرتبہ، ان کے مقام اور مرتبہ پوزیشن کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ درجات دیے، کام الگ الگ دیے، درجات الگ الگ دیے۔ یہاں انہوں نے تخلیقی فرق کو بتانے کے لیے صرف اشارہ کیا کہ ابھی یہ تذکرہ کیا گیا، خود قرآن کی آیت نے کہی، بیان کیا کہ فرشتوں میں بعض ایسے ہیں جن کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، یعنی 2 3 4 سے بھی زیادہ پر دیتا ہے۔ اور صحیح حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ تو یہ بناوٹ کا فرق ہو گیا، تخلیق یا خلق میں فرق ہوا، یہ ثابت ہو گیا۔ یہ ان کے خلق میں الگ الگ ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ یہ بھی تذکرہ ہو چکا کہ فرشتوں کے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک الگ الگ درجات ہیں۔ کئی آیات اور احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نزدیک خاص مقام حاصل ہے، اسی لیے ان کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا سردار۔ میں نے پچھلے درس میں غالباً وہ حدیث کا ذکر کیا تھا، سورہ سبا کی وہ جو آیت ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، تو اس کی تفسیر میں صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی وحی کا اور فیصلہ سنانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں، 7ویں آسمان سے جہاں تک فرشتے ہوتے ہیں، پہلے آسمان اور اس کے آگے تک، وہ ایک سلسلہ اور زنجیر کی طرح بن جاتا ہے، اور پھر فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے خوف اور دہشت کے مارے۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے کوئی فیصلہ سنانے کا، فرشتے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بزرگ، کوئی نیک انسان، صالح آدمی کیا اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ توحید کی اتنی زبردست یہ دلیل ہے کہ آدمی اس دلیل کو سمجھ لے تو کسی بزرگ کے سامنے عبودیت اور بندگی کے وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ جب اللہ کے فرشتے اس کا یہ عالم ہے، تب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کہے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اللہ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، یا اس کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ فلاں بندہ اولاد سے محروم رہے، فلاں بندہ بیمار رہے، فلاں اندھا رہے، تو کیا دنیا کے سارے انسان، اولیاء، صالحین، پیغمبر اور فرشتے مل کر اللہ پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ تیرا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ بدل دے؟ فلاں بندے کو تو نے اندھا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، نہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کو تو آنکھ اور بینائی عطا کر دے، تو اللہ اپنا فیصلہ چینج کر لے گا، تبدیل کر لے گا، مجبور ہو جائے گا، دباؤ قبول کرے گا؟ ہاں، اگر کوئی اللہ کو ایسا سمجھتا ہے تو وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی عظمت، وقار اور مقام و مرتبے کو پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی، بے عزتی کر رہے ہیں، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہر مشرک اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اتنی بڑی گستاخی جو قابل معافی نہیں ہے، اس لیے اللہ کبھی شرک پر مرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک اکبر پر مرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ صرف یہ ایک بات کافی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی عظمت کو جاننے اور شرک سے بچنے اور ڈرنے کے لیے، اس کی بات کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے الگ الگ مقام و مرتبے متعین کیے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا اسی ضمن میں کہ جب سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو انہی کو سناتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل دنیا میں اللہ کے پیغمبروں کے پاس وحی لانے والے حضرت جبرائیل ہیں۔ اگر کسی قوم کے تعلق سے قرآن و حدیث میں تذکرہ ہوا کہ فرشتے ان پر عذاب لائے تو حضرت جبرائیل کا اس میں ضرور تذکرہ رہا۔ بعض جگہوں پر حضرت جبرائیل کے ساتھ کچھ دوسرے فرشتوں کا بھی ذکر ہے، دوسرے فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن حضرت جبرائیل ضرور رہے۔ تو ایسی کئی یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرانے کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لائے، اپنے ساتھ لے گئے بیت المقدس، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور ہر جگہ جنت و جہنم کا منظر دیکھنا ہو یا کسی آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دینے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوالات کے جوابات دینے والے حضرت جبرائیل ہی تھے۔ تو گویا آپ کو ایک امتیازی شان حاصل ہے، تو یہ آپ کا فرشتوں میں اعلیٰ مقام ہوا۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ فرشتوں کے سردار رؤساء الملائکہ 3 فرشتے ہیں، ہاں 3 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور یہ تینوں فرشتے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں زندگی کا کام ان کے سپرد کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے زندگی ملتی ہے مخلوق کو یا لوگوں کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مؤکل بالوحی، یہ وحی پر متعین ہے، یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے دین، شرعی احکامات اور اللہ کی وحی پیغمبروں تک پہنچانے کا کام یہ کرتے تھے۔ اس وحی کے ذریعے سے انسان کی روحوں اور دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ یہ حیات القلوب والارواح، اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ ایک انسان ہے اگر ایمان والا ہے، جسم و جان اس کا چل پھر رہا ہے تو زندہ ہے، اور ایمان والا ہے تو اس کی روح زندہ ہے۔ اگر ایک آدمی کافر ہے تو اس کا جسم چل پھر رہا ہے تو جسم تو زندہ ہے، لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے اس کی روح مردہ ہے، ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہدایت اور وحی لاتے تھے، اس لیے یہ روحوں کی زندگی کا سامان اللہ کی طرف سے لاتے۔ اور اسرافیل یہ دوسرے جو فرشتے ہیں جن کا تذکرہ صحیح احادیث میں بلکہ ان کا نام قرآن میں بھی مذکور ہے، اسرافیل علیہ السلام، تو ان کا کام بارش برسانا ہے، ان کا کام بارش برسانا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ بارش کے ذریعے سے زمین کو، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، نباتات کو زندگی ملتی ہے، اور پھر اس نباتات کے ذریعے سے، مردہ زمین سے اور پانی کے ذریعے سے سارے حیوانات کی زندگی چلتی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا یا ہر چیز کو زندہ بنایا۔ اس سے پہلے ابتدائی دروس میں اس آیت کی تفصیل میں نے بیان کی کہ پانی سے زندہ بنانے کا کیا مطلب ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا میں جو خشکی کا ہے معاملہ، اس کے ارد گرد میں 3/4 دنیا جو ہے وہ پانی ہے، سمندروں پر مشتمل ہے۔ ان کی وجہ سے کئی حکمتیں سائنسی اور جغرافیائی وجوہات آپ پڑھیں گے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان کی وجہ سے دنیا میں آب و ہوا اور ماحول مینٹین ہوتا ہے زندگی کے لیے، اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، تدبیر کی ہے کہ اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو سمندر کا پانی کھارا نہ ہوتا تو اتنی بدبو ہوتی کہ انسان مر جاتا۔ سمندر نہ ہوتے تو آب و ہوا اور موسمیات جو دنیا کی ہے وہ کنٹرول میں، قابو میں نہیں رہتی۔ تو پانی کے ایک طرح یہ ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے پانی کے ذریعے، پانی کی شکل میں، اور پھر اس سے نباتات ہوتے ہیں، پانی زمین میں جو ہے پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس پانی کو کے تحت انسان کی پینے کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور دوسری ضروریات۔ اگر پانی نہ ملے تو پیاسا انسان مر جائے۔ نباتات وغیرہ ہوتی ہے جس سے جانوروں کو چارہ ملتا ہے، انسانوں کو غلہ ملتا ہے، پھل ملتے ہیں، دوائیں، غذائیں ملتی ہیں، یہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم میں کہتے ہیں 66% پانی ہوتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے پانی کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے اس دنیا میں زندگی چلتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو اتارنے کا نظام حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نوازا ہے۔ تیسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے ذمے سور پھونکنا ہے۔ جب یہ قیامت یہ سور پھونکیں گے تو سارے لوگ مر جائیں گے، پہلا نفخہ، اور دوسرا نفخہ
لمبے عرصے کے بعد جب اللہ کے حکم سے یہ ماریں گے، سور میں پھونک ماریں گے، تو اس وقت جتنے بھی مردہ انسان ہیں، جتنے بھی مردہ ہو چکے ہیں، زندہ لوگ مر گئے ہیں، وہ سب کے سب پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تینوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زندگی کا گویا انتظام کیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اہم کام دیا گیا اور ان کا بطور خاص قرآن میں احادیث میں نام لیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان فرشتوں کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس لیے علماء اہل سنت نے کہا کہ یہ رؤوساء الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے فرشتوں کا بھی ذکر ہے، جیسے کرامن کاتبین، ہمارے کاندھوں پر ہر شخص کے سامنے 2 فرشتے ہوتے ہیں جو لکھنے والے ہوتے ہیں، نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ منکر نکیر جو قبر میں آ کے انسان کے دفن ہونے کے بعد سوال کرتے ہیں، اور صحیح سوال دینے کے بعد اسے جنت اور جہنم کا منظر دکھا کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جیسا اللہ حکم دیتا ہے اور حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اگر غلط جواب دیا تو اسے مارتے ہیں، عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ منکرن و نکیرن، یعنی منکر نکیر، عربی میں منکر کسے کہتے ہیں؟ اجنبی کو، جو چیز ناپسندیدہ ہو۔ جب ایک ناپسندیدہ یا غیر مانوس چیز کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہم کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ منکر نکیر جب آئیں گے تو ان کی شکل حدیثوں میں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، نیلے چہرے والے، ایسی شکل کے ہوں گے جسے دیکھ کر آدمی ڈر جائے گا اور ان سے بڑی اجنبیت اور وحشت محسوس کرے گا، اجنبیت اور وحشت محسوس ہوگی۔ اسی لیے ان سے منکر اور نکیر اہل علم نے، علماء نے کہا کہ یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ لفظ اور لفظ کے معنی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نام نہیں ہوگا، یہ ان کی صفت ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان اجنبی محسوس کرے گا اور ان سے وحشت محسوس کرے گا، نکارت ہوگی، خوف محسوس کرے گا۔ تو یہ منکر نکیر قبر میں سوال کرنے پر اور عذاب دینے پر یا جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر متعین ہے۔ روحوں کو قبض کرنے پر ملک الموت ہے، متعین ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام بھی دراصل حضرت اسرافیل ہی کا ہے، ہاں کچھ اور بھی اسرائیل وغیرہ نام بتاتے ہیں لیکن وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو ملائے اعلیٰ کے نام سے تذکرہ کیا، لا یسمعون الی الملأ الاعلیٰ، کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ذکر کیا کہ یہ جو جن اور شیاطین ہیں یہ آسمانوں میں جب چوری کرنے جاتے ہیں، آسمان کی باتیں سننے، اللہ کی خبریں، آسمان کی خبریں لانے، تو ان کو اب شہاب ثاقب کی مار پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ایک حصے کو اسی مقصد کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگا کر نہیں سن سکتے یہ جن اور شیاطین۔ تو الملأ الاعلیٰ کا ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں مقرب فرشتے، اللہ سے انتہائی قربت رکھنے والے فرشتے، اور لفظ سے الاعلیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا یعنی سب سے بلند، اور اس کا ترجمہ لوگ کر رہے ہیں مقرب، چونکہ وہ سب سے بلند ہے اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملائے اعلیٰ کہہ کے اللہ نے جن فرشتوں کی جس مجلس کا ذکر کیا ہے وہ دوسرے فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک اور قریبی ہیں، زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے پچھلے درس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں تذکرہ ہوا، مخلوق ان کی طاقت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو پچھلے درس میں نے صحیح حدیث حوالے کے ساتھ نقل کی کہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے کان کے لو سے اس کے کاندھے کے درمیان کا اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس فاصلے کو طے کرنا چاہے تو اسے 700 سال کی مدت درکار ہوگی۔ 700 سال کے ایک فرشتہ اتنا بڑا، تو یہ اس کی مضبوطی اور بڑے ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ حاملین عرش ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا کہ وہ بدر میں جنگ کے لیے آئے۔ اب بعض ایسے ہیں جو نظر نہ آئے ہوں، نظر نہ آتے ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، کچھ علماء جیسے مولانا آزاد وغیرہ بھی یہ لکھ بیٹھے کہ فرشتے بدر میں، احد میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے، لیکن قرآن کے بیان سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کی صرف تسلی کے لیے، مومنوں کی اور صحابہ کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے آئے تھے، لتطمئن بہ قلوبکم۔ انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے سیاق و سباق کے ساتھ ساتھ صاف حدیثوں سے، کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بعض مقامات پر جنگ میں حصہ بھی لیا، جس میں سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی ایک کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، ابھی اس کا پیچھا کر رہے تھے، وہ کافر بھاگا، اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھوڑے کی آواز آئی اور انہیں ایک آواز سنائی دی، اقدم یا حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھو۔ اور پھر اچانک دیکھا کہ جیسے کوڑا
کوڑا برستا ہے، ہم وہ ہنٹر وغیرہ چلاتے ہیں جس کو کوڑا کہا جاتا ہے، کوڑا چلنے کی آواز آئی اور دیکھا کہ اس کافر کے اوپر ضرب لگی اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ قریب جا کے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان تھا اور اس کا چہرہ سبز یا نیلا پڑ گیا تھا۔ یہ حیرت ہوئی انہیں دیکھ کر، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آ کر اس صحابی نے جب ذکر کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، جس کا نام تم نے سنا اور جس نے آواز لگائی وہ دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے فرشتے تھے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا کسی شخص نے کہ مجھے فلاں فلاں نے جو گرفتار کیا مارا، وہ شخص جو ایسی شکل کا تھا، اس کے سر پہ بال کم تھے اور ایسا تھا، بال نہیں تھے اور وہ بہت مضبوط اور ایسا دکھائی دیتا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اسے گرفتار کیا، تو کہا کہ نہیں، اس نے نہیں کیا، مجھے اس شخص نے کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا کہ تم خاموش رہو، تم نے نہیں، اس شخص نے گرفتار کیا تھا جو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ شاعر نے یہ کہا کہ اگر آپ اور ہم بس بدر کے جیسے حالات پیدا کریں، ایمان والے بن جائیں اور پھر مقابلے پہ نکلیں، تو جس طرح اللہ نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مومنین کی مدد کی، وہ آج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ فرشتے مومنوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آتے ہیں۔ اور بہت سارے قرآن حدیث کی آیتوں سے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایک بندہ حدیثوں میں ہے کہ جب فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنے مقام پر بیٹھا رہتا ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑی جلدی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بڑی فضیلت سے اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک فرض نماز میں سلام پھیرنے کے بعد بندہ اپنے مقام پر بیٹھا رہتا ہے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحم، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بخشش اور تو فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی غائب کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، یا اس کے لیے خیر کی چیزیں طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے اور تم کو بھی پروردگار ویسے ہی دے جیسا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ اس لیے بعض سلف اور صحابہ سے آپ پڑھیں گے، روایتوں میں یہ منقول ہے کہ کسی صحابی کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی، کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو وہ یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ مجھے یہ دے، یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو یا مسلمانوں کو یہ دے، میرے مسلمان بھائیوں کو یہ عطا فرما۔ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا کہ چاہیے آپ کو اور کہہ رہے ہو، آپ دعا مانگ رہے ہو کہ بھائی کو دو، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا دیتے ہیں، تو میں نے دوسرے مسلمان کے لیے دعا کی تاکہ فرشتے مجھے دعا دیں کہ اللہ اس کو بھی ویسے ہی دے جو اپنے بندے کے لیے مانگ رہا ہے۔ آج تو ہم بد دعائیں دیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا برا چاہتے ہیں۔ تو قرین قیاس بات یہ ہے، یہ روایتوں میں نہیں ہے، میں مفہوم مخالف کے طور پر بولوں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں بد دعا دیں؟ فرشتے بد دعا بھی دیتے ہیں اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے، قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو فرشتے دعائیں دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو کچھ فرشتوں کو اللہ نے متعین کیا کہ وہ درود پہنچائیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کی محفلوں میں جو شریک ہوتے ہیں، کچھ فرشتے بعض فرشتے ایسے ہیں کہ وہ پہاڑ کا ذمہ دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ طائف کے واقعے کے بعد جب آپ لوٹے تو حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ یہ ملک الجبال، فرشتوں کا پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے جو آپ کے لیے ایسا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اگر آپ کہیں تو یہ طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی ہے، حکم دے تو پہاڑوں کا فرشتہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دے۔ آپ نے منع کیا اور کہا کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ علم نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی نسل شرک سے توبہ کرے گی۔ آج یہ شرک کرنے پر آمادہ ہے، میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل، یہ نبی رحمت ہے کہ سب سے سخت اذیت دینے والوں کو آپ نے
ان کو بھی عذاب کے لیے ہاں نہیں کی. ہم تھوڑا سا کوئی مسلمان ہم کو تکلیف دے دے تو ہم اس کو بد دعا دینے لگتے ہیں. یہ نبی کا اسوہ دیکھیے کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو مشرک ہیں, کافر ہیں. آپ کی دعا نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ ساتھ آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا. ام المؤمنین عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احد سے زیادہ سخت اور پریشان کن دن آپ کے لیے کوئی ہے؟ کہا ہاں, بخاری کی روایت ہے, طائف والا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا جہاں مجھے لوگوں نے اتنا ستایا. اور پھر آپ نے واقعہ بیان کیا, صحیح بخاری میں موجود ہے. تو بہرحال ملک الجبال کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے جب بچہ استقرار حمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو صحیح حدیثوں میں ہے, بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں میں, کہ اس کو جب 4 مہینہ گزر جاتا ہے استقرار حمل کو تو ایک فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ اللہ کے حکم سے اس بچے کے جسم میں روح پھونکتا ہے اور 4 چیزیں اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ سعید ہوگا, شقی ہوگا, کتنا جیے گا, اس کی عمر کیا ہوگی, ہاں, اور اس کا رزق کیا ہوگا, اس کی عمر کتنی ہوگی. ہاں, یہ چیزیں 4 چیزیں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے. تو ایک فرشتہ یہ بھی ہے. ایسے قرآن و حدیث میں بہت سارے رحمت کے فرشتے, عذاب کے فرشتے. یہاں میں ایک بات کا ذکر کروں, گزشتہ درس میں نے تذکرہ کیا تھا کہ مذاہب کے مطالعے سے لگتا ہے کہ جیسے ہندو دھرم میں یہ تصور ہے کہ فلاں دیوی دیوتا اور فلاں دیوتا بارش کا ہے, فلاں دیوتا آگ کا دیوتا ہے, وہ سورج کا ہے, وہ بھوت پریت کو بھگانے کے لیے ہے, وہ لکشمی دیوی ہے یعنی اس سے پیسہ اور دولت ملتی ہے. وہ یعنی گویا دیوی دیوتاؤں نے, اللہ تعالیٰ نے, خالق و مالک نے ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے ہیں فرشتوں میں, یہ کام وہ کرے گا, کام وہ کرے. میں نے بتایا کہ اگرچہ فرشتے مختلف کاموں پر مکلف ہیں, موکل ہیں, ان کو سپرد کیا گیا ہے, لیکن وہ اللہ کے اختیارات, خصوصیات نہیں رکھتے, کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے, وہ اللہ کے احکامات کی محض تنفیذ کرتے ہیں. یہ میں نے جو پھر سے تذکرہ کیا وہ اس تناظر میں کہ بعض مسلمانوں کو میں نے بھی سنا, آپ مجھ سے ہو سکتا ہے زیادہ جانتے ہوں, کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسے ہندوانہ عقیدہ دیوی دیوتاؤں سے تعلق رکھتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان کی بگڑی ہوئی شکل ہو, دیوی دیوتاؤں پر ایمان جو رکھتے ہیں وہ لوگ. تو کچھ مسلمان بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں. میں نے ایک خاتون کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے, ہم نے تالاب جو ہے گورنمنٹ سے لیا, خریدا ہے پٹے پر, کرائے پر, کہ اتنی مدت میں اس میں جو بھی مچھلیاں پیدا ہوگی وہ اس کی فارمنگ کر کے اسے ہم شکار کریں گے, لیں گے. تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہاں ایک عمل کرنا پڑے گا برکت کے لیے. میں نے پوچھا کیا عمل؟ تو کہا وہ پانی پر خضر بابا کی حکومت ہے. وہ خضر بولا جاتا ہے عوام میں, حضرت خضر علیہ السلام, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں نا, حضرت خضر. ہمارے یہاں صوفیہ بھی بہت اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر آپ عبادت ریاضت کریں گے تو حضرت خضر سے ملاقات ہوگی انسان کی شکل میں, ایسا ویسا. اور جو لوگ پیری مریدی میں اپنی شیخیت اور بابائیت کا سکہ اور لوہا منوانا چاہتے ہیں تو ان کے مریدین اپنے بابا کے بارے میں, اپنے پیر صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ جب فلاں جگہ تھے, فلاں سفر میں تھے, فلاں جگہ دھیان گیان میں لگے ہوئے تھے. میں دھیان گیان بول رہا ہوں جان بوجھ کے, مراقبہ اور دھیان گیان ایک ہی چیز ہے, لفظ کا اور اصطلاح کا فرق ہے. ہاں, تو وہاں لگے ہوئے تھے تو ان سے حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے ملاقات, کسی کو روٹی کا ڈبہ پہنچایا, کسی کو کچھ پہنچایا. اور وہ تصور یہ دیتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کوئی کے لیے حضرت خضر ملے اور ان کے لیے رہنمائی کی, تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی ایک اصطلاحی اردو میں بن گئی خضر راہ یا خضر راہ بولا جاتا ہے, راستے کی رہنمائی کرنے والا. تو گویا وہ ان کو ملے تھے. جبکہ امام بخاری اہل سنت والجماعت, صحابہ اور سلف یہ عقیدہ رکھتے ہیں, قرآن اور حدیث کے عمومی دلائل سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ جہاں پچھلے انبیاء اور رسول اس دنیا سے گزر چکے سوائے حضرت عیسیٰ کے جو آسمان پر اٹھائے گئے, ایسے حضرت خضر کی بھی موت ہو چکی ہے. اس پر باب باندھ کے امام بخاری نے بعض روایتیں نقل کی, جس میں سے ایک حدیث یہ نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے وقت جو لوگ زمین پر موجود ہیں, انسان میں اور مخلوق اللہ کی جو بھی ہیں, آج جو موجود ہیں, 100 سال بعد اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. اس حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ ہوتے تو اس حدیث میں وہ بھی آ گئے کہ 100 سال میں ان کا بھی انتقال ہو جائے گا. تو بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور پھر اسی پر سے یہ تصور, ایک خاتون نے کہا کہ حضرت خضر کی حکومت ہے, لہٰذا ہم مچھلی کی فارمنگ کرنے سے پہلے ایک عمل کریں گے جس میں حضرت خضر کو پکار کے دعا مانگیں کہ ہمیں اس میں برکت دے, ہمارا کوئی نقصان نہ ہو. اور ایسی بعض چیزیں اور بعض عقائد کچھ جاہل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جو دین سے دور ہیں, اسلامی عقیدے اور توحید سے ناواقف ہیں, اور ان کو توحید بتانے کے بجائے لوگ دوسری چیزیں بتاتے ہیں پہلے.
جبکہ سب سے پہلے یہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے بعض مسلمان جاہل بھی پائے جاتے ہیں جہاں فرشتوں پر ایمان کی بجائے وہاں بھی فرشتوں پر ایمان کی شکل بگڑی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح حضرت خضر کو اور بعض انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں ایسے بعض فرشتوں کو بھی پکارتے ہیں۔ اور اس تفصیل کے بعد جو میں نے ابھی ذکر کی فرشتوں کی تخلیق اور ان کی بعض صفات اور بعض چیزیں، یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کا باقاعدہ ایک وجود ہے، بناوٹ ہے، ان کی صفات ہیں، ان کے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مختلف کاموں کو ان کے سپرد کر رکھا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی حرکت، کوئی معاملہ نہیں ہوتا مگر فرشتے اس پر ضرور اللہ کی جانب سے متعین ہیں۔ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور متعین کیا کاموں پر۔ یہاں میں اس بات کو دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو مسلمان کہلانے والے ماضی میں ملحدین اور فلاسفہ گزرے ہیں، جو عقلیت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ عقل سے ہم فرشتوں کا وجود ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا انہوں نے عقلی بنیاد پر فرشتوں کے وجود کا انکار کیا۔ اور قرآن و حدیث میں جہاں جہاں فرشتوں کا تذکرہ آیا تو انہوں نے اس کی تعویل کی، الٹی سیدھی تعویل کی۔ ہمارے جدید دور میں سر سید احمد خان صاحب جو وہ ڈاکٹر ولیم ہنٹر کا انہوں نے جواب دینا چاہا۔ ولیم ہنٹر ایک انگریز تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، سیرت پر اور دین اسلام کی ایسی غیبی چیزوں پر بہت اعتراض کیا۔ معراج کے واقعے پر اعتراض کیا، فرشتوں کے وجود پر اعتراض کیا۔ معراج کے واقعے میں جو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، اس میں بھی حضرت جبرائیل ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو نکال کر اس میں سے انسانی کمزوریوں کو یا جو چیز تھی وہ نکال کے اس میں نور اور اچھائیاں بھر دی۔ یہ اس وقت سرجری کی تو اس کو سمجھ میں کہ یہ کیسی غیر عقلی بات ہے، قابل قبول بات نہیں۔ تو جب اس نے یہ اعتراضات کیے ولیم ہنٹر نے، تو سر سید احمد خان نے اس کا جواب دینے کے لیے بہت محنت کی۔ ہم مان سکتے ہیں کہ ان کی نیت اچھی تھی، جذبہ بہت اعلیٰ تھا، اور کتاب لکھنے میں انہیں بہت زبردست محنت بھی کی، لائبریریاں کھنگالی، بعض حوالوں کے لیے انہوں نے لنڈن اور یورپ تک کا سفر کیا، اور انہوں نے خطبات احمدیہ کے نام سے جو تفسیر احمدیہ بھی کہلاتی ہے تفسیر لکھی اور ان اعتراضات کا جواب دیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سر سید احمد خان اس سلسلے میں ٹھوکر کھا گئے، اور ولیم ہنٹر کی جن چیزوں کو غیبیات سے متعلق اس نے اعتراضات کیے تھے اس کا عقلی جواب نہ دے پانے کی بنیاد پر انہوں نے ان چیزوں کا رد کر دیا اور اس کی عقلی قسم کی فلسفیانہ توجیہ کرنے کی کوشش کی جس پر ولیم ہنٹر نے اعتراض کیا تھا۔ جیسے معراج کے واقعے کو کہا کہ یہ حقیقی واقعہ نہیں تھا، یہ خواب میں ہوا تھا۔ آج منکرین حدیث انہی چبائے ہوئے نوالوں کو چباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی، جبکہ ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ دوسروں کی عقل کی بنیاد پر اعتراض کیے ہوئے اعتراض کو یہ دہرا رہے ہیں، یہ اپنی عقل کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سر سید احمد خان صاحب نے بھی، میں صرف جو فرشتوں پر ایمان کی بات ہے وہ کہوں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ تو کہتے ہیں کہ دراصل انسان کے اندر جو قوائے خیر ہے، بھلائی کی قوتیں ہیں، اچھائی کی قوتیں ہیں، اس سے وہ مراد ہے فرشتوں سے۔ اور یہ فرشتہ دراصل ذہن انسانی کا ایک ادراک اور تخیل ہے۔ ملاحدہ میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں نے جو چیزیں بیان کی، جس میں فارابی اور ابن سینا بھی ہیں جو طبیب کے نام سے بہت مشہور ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء کرام پیغمبروں نے جو باتیں غیب سے متعلق بیان کی یہ اصل میں وہمی اور تخیلاتی ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تسلی کے لیے پیغمبروں نے اسے بیان کر دیا، اس لیے کہ اس میں لوگوں کے لیے مصلحت تھی، اس کا حقیقت سے، وجود سے تعلق نہیں تھا۔ انتہائی کفریہ اور الہادی بات ہے یہ۔ اور یہ الہاد کہاں سے آیا؟ عقل کو بنیاد بنانے کی بنیاد پر، روحانیت اور قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی بنیاد پر عقل کے سامنے۔ تو اسی چیز کا اثر آج میں نے ایک مثال دی سر سید احمد خان کی، ایسے کچھ عقلیت پسند آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اور سائنس ٹیکنالوجی کے ترقیات سے مرعوب ہے۔ وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، جیسے پاکستان کا غامدی جس کے آج کل نوجوانوں میں نیٹ وغیرہ پر بڑے فالوورز پائے جاتے ہیں، اور وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے۔ حدیث اور قرآن کی یا اسلام کی توجیہ
یوں کہہ لیجئے کہ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جدید لب و لہجے کی شاعری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن و حدیث کو امریکی فلسفے کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ برقعے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ عورتوں کو ویسی آزادی ملنا چاہیے جیسے یورپ کہہ رہا ہے، اور یورپ کے جو آزاد خیال افکار ہیں اس کو جو ہے وہ اسلام کے نام پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اس قسم کی جو تحریکات آتی ہیں کہ عورتوں کو جو ہے اسلام میں زیادتی کا شکار بنایا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ امینہ ودود اور اسرا نعمانی امریکہ کے ایک چرچ میں انہوں نے جمعہ کی نماز قائم کی اور خطبہ جو ہے عورت نے دیا، نماز عورت نے پڑھائی اور کہا کہ اب عورتوں کے حساب سے یہ امامت اور خطابت کا بھی ہوگا اور مسلمانوں کی صف میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے لیکن عورتوں اور مردوں کی صفیں الگ ہوگی۔ انہوں نے کہا صف میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ لگنا چاہیے، اور انہوں نے اس طرح سے نماز بھی پڑھی اور پھر کہا کہ میں جو ہے ایک قرآن کی تفسیر لکھنے والی ہوں جس میں عورتوں کے حقوق کو اجاگر کروں گی، کیونکہ آج تک جتنے مفسرین نے تفسیر لکھی ہے سب مرد تھے۔ یہ اس کی لا علمی اور جہالت ہے۔ مردوں نے لکھی اور مردوں نے اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر لکھی۔ یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں اور اس قسم کی ہر روز نئے نئے لوگ فلسفہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی فکر، بنیادی خطا کہاں ہے کہ یہ غیر اسلامی افکار سے مرعوب لوگ جو دین اور اسلام کا پختہ علم اور عقیدہ نہیں رکھتے۔ میں جو اس درس میں یہ بیان کر رہا ہوں، اس دعوے کو جو اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ صحیح عقیدہ اور عقیدے کی صحیح فہم اور بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے لوگوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو بھی نوجوان وہ آج کل یوٹیوب اور ویب سائٹ پر کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اسلام کے نام پر گمراہ کن افکار پھیلا رہے ہیں۔ جیسے میں نام لے کے بتاؤں، پاکستان کا ایک شخص ہے علی انجینئر، مرزا انجینئر، میں نے بھی ایک نام اور لیا، اور ایسے کئی لوگ۔ یہ صحابہ کرام باتیں کرتے ہیں تو نوجوان متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کی حدیث پیش کر رہے ہیں تو بخاری مسلم اور فلاں حوالے دے رہے ہیں، حدیث نمبر بیان کر رہے ہیں۔ کسی کی بات کو ماننے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ کئی اعتبار سے انتہائی جاہل نظر آئے گا، اسلامی عقائد سے دور نظر آئے گا۔ ابھی میں نے اس کی ایک کلپ سنی، اس میں وہ اپنے صفائی پیش کر رہا ہے کہ وہ شیعیت کی طرف مائل نہیں ہے جیسا کہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن شیعی عقائد کی تائید کر رہا ہے، صحابہ کرام پر اعتراضات کر رہا ہے، صاف صاف اعتراض کر رہا ہے۔ جبکہ سنیوں کے عقیدے میں، شیعوں کے مقابلے میں سنی کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی عقیدے کی جہاں صحابہ کرام سے بحث کی گئی ہو، صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، ائمہ، بعد کے لوگ، جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں عقیدے پہ، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، علامہ بربہاری 3ری 4 صدی کے عقیدے کے زبردست علماء، ان کی کتاب شرح السنہ، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا شرح کے ساتھ، اسے پڑھیے، شاندار کتاب امام بربہاری کی۔ اس میں انہوں نے کئی جگہ پہ صحابہ کا مقام بتایا اور لکھا، میں اس کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، یہاں خطبے میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی ایک صحابی کو، 4 6 5 10 نہیں، کسی ایک صحابی کو کوئی شخص نشانہ بناتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو تم اس کے بارے میں جان جاؤ کہ وہ گمراہ ہے، زندیق ہے، اس کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، فسق ہے، جس درجے کا اعتراض ہے اس درجے کی گمراہی ہے اس کے اندر۔ ایک صحابی کو، چاہے امیر معاویہ ہو، چاہے عمرو بن عاص ہو، یا کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر بتایا کہ ان سے جو خطا ہوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پیغمبر ہے معصوم عن الخطا ہے، ان سے جو خطائیں ہوئی وہ قطرہ ہے تو ان کی نیکیاں سمندر ہے، اور اللہ اور رسول نے ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ اور رسول جانتے تھے کہ مرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان سے کچھ خطائیں ہوگی۔ خود اللہ کے رسول نے کہا کہ جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، مسلمانوں کی تو جماعت آپس میں لڑے گی، میرا یہ بیٹا ان ابن حضرت سید، میرا یہ بیٹا حضرت حسن، یہ سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان۔ حدیث کہہ رہی ہے بخاری کی ہے، حضرت حسن نے جن 2 گروہوں کو ملایا، کوفہ کے لوگوں اور حضرت امیر معاویہ، اور حضرت معاویہ کو خلیفہ امیر المومنین مان لیا، وہ تو مسلمان مان کے ان کو امیر مان رہے ہیں، اور ہمارے سلمان ندوی اور انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں، سلمان ندوی صاحب نے اپنی کلپ میں یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ ایسے صحابہ تھے امیر معاویہ کے بارے میں کہ حضرت حسن نے جو ان سے صلح کی تھی تو مسلمانوں میں اختلاف اس وجہ سے نہیں کہ ان کو اچھا مان لیا، ورنہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور منافقین کے کردار کے لوگ تھے۔ انہوں نے صاف صریح اشارہ کیا کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ اور بعض صحابہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے کردار کے تھے، منافقین کے، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ اور تشیع اور دین کی دشمنی نہیں ہے تو کیا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھے کوئی وہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو نشانہ بنا رہا ہے تو سمجھ جاؤ، تم اس کو کہو کہ تم اسلام میں متہم ہو، تمہارا اسلام صحیح ہے ہی نہیں۔
ابو ذرع رازی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو نشانہ بنا رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، بے دین آدمی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک قرآن حق ہے، صحیح حدیثیں جو ہے حدیث حق ہے، دین کی تعلیمات حق ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث جو ہم تک پہنچا ہے انہی صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. لہذا کوئی شخص اگر صحابہ کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہ دین کو نشانہ بنا رہا ہے. بات تھوڑی سی پھیل گئی. یہاں دراصل فرشتوں سے متعلق گفتگو تھی اور بات صحابہ تک آ گئی. مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم کو ایمانیات سے متعلق بتائی ہے، اس میں جب لوگوں نے عقل کو دخل بنایا، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں فرشتوں پر ایمان لانے والے اور یہ جو آج کل جو ہیں یہ لوگ صحیح عقیدہ اور بنیاد نہ جاننے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نئے نئے افکار و خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو فلاسفہ میں کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ ذہنی اپج ہے. سر سید احمد خان کا قول میں نے بتایا. ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ شیطان یا جن الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے، جبکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے الگ سے مخلوق نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس، انسانوں کی طرح جن کا قرآن نے ذکر کیا، اور بہت سی آیتیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو شریر نفسیات ہے، قوائے شر ہے، برائی کی قوتیں ہیں، اس کو دراصل شیطان کا، کہ سر سید احمد خان صاحب کہتے ہیں. تو فلاسفہ اور مناطقہ یا اقلیت پسند لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ وہ مرعوب ذہن ہے جن کی آج ہم نسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ سے متاثر ہو کے اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی عقائد پر، اسلامی احکامات پر وہ اعتراضات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقت میں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں. علم دین سے ایسے جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ علم دین کے کہیں نہ کہیں جاہل نظر آئیں گے. کچھ چیزیں رٹ لی ہے، یاد کر لی ہے، حوالے دے رہے ہیں تو یہ عالم نہیں ہو گئے. رٹنا اور یاد کر لینا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے. ہاں ایسے آپ کو ہر زمانے میں نظر. یہ آپ غلام پرویز جس کو منکرین حدیث کا ایک سردار تھا، یہ سید غامدی، ہاں یہ لوگ قرآن حدیث کی بجائے عربی لغت اور جاہلی اشعار کو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے ایک بنیاد مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ آپ کے نزدیک حدیثیں محفوظ نہیں ہیں لیکن جاہلی اشعار اور لغت محفوظ ہے. آپ کے نزدیک حدیثوں میں اختلاف ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لغت کے معنی اور مفہوم میں بھی بہت سے اختلافات ہیں؟ تو ان اختلافات کے باوجود آپ لغت کو قبول کر لیں گے، لغت یعنی ڈکشنری، لیکن حدیثوں کو آپ اختلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں ایسے اصول، ایسے ضابطے موجود ہیں جس کی بنیاد پر مختلف روایات کے بارے میں آسانی سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون سی صحیح ہے، کون سی قابل حجت ہے اور کون سی قابل حجت نہیں ہے، یا ان کے اندر تطبیق کی کیا شکلیں ہیں، کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، جس سے اختلاف رہ نہیں جاتا. تو یہ لوگوں کے دل و دماغ میں شک و شبہ ڈالتے ہیں اور اسلام، مسلمانوں اور علماء اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے ایسے ہی کہہ دیا، کچھ حدیثوں کو صحیح کچھ ضعیف، وہ محدثین کے مقام اور علم اور ان کی گہرائی اور اونچائی سے ناواقف ہیں. یہ خود جاہل ہیں اور جو نہیں جانتے اس کا انکار کرتے ہیں. میرا دعویٰ ہے یہ اللہ کے گھر میں کہ جتنے منکرین حدیث ہیں، چاہے ان کے نام کے ساتھ علامہ لگتا ہو، وہ یورپ کے کتنی بھی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوں، امریکہ یورپ ان کو کتنے بھی ایوارڈ دیتا ہو، سلمان رشدی نے کو جو ایوارڈ ملا اس کی ادبی صلاحیت سے زیادہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر یہ سب جانتے ہیں. تو ایوارڈ ملنا کوئی صلاحیت کی علامت نہیں ہے کسی کو مل جائے. تو یہ جتنے بھی ہیں جن کو لوگ بڑا آدمی سمجھتے ہیں، مشہور سمجھتے ہیں، اور یہ مرزا کو بولتے ہیں کہ اس کے جو ہے اتنے لاکھ، اتنے ملین، 7 ملین اس کے فالوورس ہیں. تو 7 ملین فالوورس ہیں تو کئی ملینز جو ہے وہ بت پوجا کرنے والے ہیں، کئی ملین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں. تو آپ ان کے فالوور بن جائیں گے. تو یہ میڈیا کا طریقہ ہی ہے کہ باطل کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ اس کو ماننے والے اتنے لوگ ہیں تاکہ حق کو ماننے والوں کی ہمت ٹوٹے اور وہ اس سے متاثر ہوں. ہمارا وہ نوجوان جو چمک دمک کو دیکھنے کا عادی ہے، اصول، ضابطے اور بنیادوں سے ناواقف ہوتا ہے، وہ ایسی چیزوں سے متاثر ہو کے حق کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے. ایسا ہی معاملہ فرشتوں پر ایمان سے متعلق بھی مختلف ادوار میں ہوا. چنانچہ لوگوں میں اس طرح کا اختلاف پیدا ہوا. فرشتوں پر ایمان میں سمجھتا تھا کہ آج جو ہے میں درس ختم کر دوں گا، لیکن ابھی کئی اہم باتیں اور اس سے متعلقہ کچھ ضمنی باتیں باقی ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگلا ایک درس اس موضوع پر اور بھی دیا جا سکتا ہے. فرشتوں سے متعلق کچھ چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، بعض باتیں ضمنی طور سے، لہذا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی تفصیلات پر انشاءاللہ نظر ڈالیں گے. اور یہاں جس بحث پر، جس نقطے پر ہمارا ختم ہو رہا ہے کہ فرشتوں کے اندر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے الگ الگ رکھے ہیں، تو جو میں نے کچھ اوصاف بیان کیے،
اس کی روشنی میں یہ طے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ مقام عطا فرمایا، حضرت جبرائیل، اسرافیل، میکائیل۔ تو یہاں ایک چیز کا آخر میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہم فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ویسے ہی جیسے قرآن و حدیث نے بتایا۔ ان کی تعداد کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، بے شمار ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، قرآن و حدیث نے بتایا، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نور سے، روشنی سے پیدا کیے گئے۔ ان کے بارے میں کچھ فرشتوں کے نام کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، ہم جن کا نام ذکر ہے اس کو نام کے ساتھ مانتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی صفات کا ذکر ہے، جیسے منکر نکیر، جیسے پہاڑوں کا فرشتہ، جیسے موت کا فرشتہ، اور ایسے ملک الموت جس کو کہا جاتا ہے، اور کچھ اور فرشتے۔ تو جن کی صفات کا ذکر ہے، جن کا نام کے ساتھ ذکر ہے، جیسے قرآن و حدیث نے ذکر کیا ہم ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی جیسی جیسی خلقی یا خلقی صفات بیان کی گئی ہیں ہم اس کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اس ضمن میں بعض باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خیر کے ذریعے سے دنیا کی مصیبتوں، فتنوں اور آفتوں سے، اور آخرت کے ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔